امیر رسول کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے، پھر کچھ بدی گلدستے بنتے رہے، کچھ کلپس بنتے رہے. میں ابھی آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا، وہ الگ الگ ہے، ڈیٹیل بہت ڈیٹیل ہے. پر آج جب میں 2024 جنوری میں بیان کر رہا ہوں اور میں ابھی یو کے سے ہو کر آیا ہوں، میں تو 19 دسمبر کو میں یو کے پہنچا تھا اور ابھی میں آپ کے آئی لینڈ میں ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں جہاں جہاں میں اسلام آباد کے گھر گیا ہوں ملنے کے لیے، کچھ ایشوز اس وقت میں نے گھروں میں جا کر دیکھے تھے. آج کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کے گھروں میں میں نے تبدیلیاں دیکھی ہیں، بدلے ہیں، بالکل بدلے. میں ایڈمائر کرتا ہوں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. غلط بول رہے ہو، کیسے کہتے ہو سمجھانے کا فائدہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے فائدہ، تو تم کیسے کہتے ہو فائدہ ہے؟ کیونکہ سمجھانا نہیں آتا الگ بات ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم نے گھروں میں جا کر دیکھا ہے، ہم نے ان کے بچوں کو دیکھا. ہمیں اسلامی بھائیوں نے کہا ہے کہ ہم یہ دیکھ کر سن کر ہمارے گھروں میں تبدیلی آئی، ہمارے بچوں میں تبدیلی آئی ہے. ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. میں ایک ایک بات بھی آپ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے. اور یہ چیزیں بولنے والے کو موٹیویٹ کرتی ہیں. ہمارے بعض اوقات بولنے والا کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے نا سم ٹائم. اب جیسے آپ یہ جو سر ہلا رہے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بولنے والے کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ یار میری بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ریپلائی کر رہے ہیں، یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. رائٹ، یہ چیزیں بولنے والے کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کو اور حوصلہ دے رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار بولو. اور ہیں سننے والے لوگ، سمجھنے والے لوگ اور ماننے والے لوگ ہیں، تو یہ کبھی سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ہم بول رہے ہیں، فرق پڑے گا، دیکھنا فرق پڑے گا، فرق پڑے گا. مجھے بس صدمہ ہے میرے اسلامی بہنوں کا، میری بیٹیوں کا بولوں یا جس کو آپ جو بھی بولو، جو بیچاریاں آ گئی اور تکلیف میں. مجھے افسوس ہے، میرے اسلام بھائی کے میں ہمدردی کرتا ہوں جو بیچارے پھنس گئے، کچھ اس طرح کے رشتوں میں پھنس گئے، چاہے وہ پیپر کے نام پر کیے ہوں یا کسی بھی نام پر کیے. میرا مسلمان بھائی ہے، اس کی وہ تکلیف ہے، مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، چاہے بھلے اس کی تکلیف کی وجہ وہ خود ہی کیوں نہ ہو. مگر ہم اللہ سے دعا تو کریں گے یا اللہ معاف کر دے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر. معاف تو وہی کرنے والا، غلطی کس سے نہیں ہوتی، مگر ہے تکلیف. میری اسلامی بہنیں، میری بچہ تکلیف، اتنے ماں باپ تکلیف میں کہ کیا کرے، بیٹی پھنس گیا مجھے. اچھا خاصا سمجھ کے لڑکا لائے تھے اور بس پھنس گئے. یقین مانے پھنسے ہوئے، بیٹیاں پھنسی ہوئی ہیں. ایسے ایسے کیسز ہیں، کیا میں بیان کروں. ماں باپ کہیں اور بیٹھے ہوئے، بیٹی کہیں اور بیٹھی ہوئی ہے، ماں باپ کہیں اور بیٹھے، بیٹا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. بیٹا بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور نکل گیا، کہیں بیوی شوہر کو چھوڑ کر کہیں اور نکل گئی. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے پیسے کی محبت، مال کی محبت، اور ایک بس ایک سوچ پر، ایک دماغ پر ایک مسلط کہ یار یہ بنا لو، یہ بنا لو. ایک جملہ بول تو ناراض نہیں ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوا ہے جو مجھے اظہار نہیں کیا ہے. میں آپ کے ساتھ فیملی کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جب بہت کچھ آ گیا تو فیملی نہ رہی. رائٹ، ایسا ہے. ڈیل غلط ہو گئی ہے، تھوڑا غلط پیکج پر ہاتھ رکھ دیا، غلط ہاتھ رکھ دیا. کہیں ماں باپ اجڑ گئے، کہیں بیٹیاں برباد ہو گئی، کہیں بیٹے ضائع ہو گئے. آج گھر پر آتا ہے بیچارہ 70-60 سال اس نے محنت کی ہے، 60 سال محنت کیا، مگر گھر کے اندر عزت نہیں بیچارے کی. اولاد بھی اس کے پاس نہیں، پکڑ بھی نہیں سکتا، قانون اس کو اجازت نہیں دیتا. کمال ہو گیا. میرا بیٹا، میری بیٹی، کھلا پلا کر میں نے بڑا کیا، میں اس کے لیے خون پسینہ جلاتا رہا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ چھوڑے اس اولاد کے لیے. اور آج یہ اولاد مجھے کہتی ہے یو اولڈ مین یو ڈونٹ نو، تجھے آتا کیا ہے بڈھے.
Next time be careful. Otherwise, नंबर भी नहीं बताता मैं आपको, आप सबको नंबर याद होगा, अपना मोबाइल नंबर याद नहीं होगा जितना ये वाला नंबर याद होगा, अभी बच्चा मिला देगा, राइट? ओह, भर गया हूं मैं, क्या क्या खाली करूं, मगर उम्मीदें मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूं उम्मीदें मौजूद है। ये जितने भी हालात है ना, इन सबको दुरुस्त करने की सूरत यार मौजूद है। हाथ से कुछ गया नहीं, इतना नहीं चला गया कि कुछ हाथ ही में ना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि रिकवरियां हमने देखी, मैंने यहाँ रिकवरियां देखी, फैमिली की रिकवरियां भी हुई है, पेरेंट्स को भी रिकवरी हुई है, और बच्चों को भी रिकवरी हुई है। यानी बच्चों की रिकवरी है कि माँ बाप मिल गए, मतलब माँ बाप इंडिपेंडेंसी और प्राइवेसी के नाम पर औलाद को सेपरेट कर दिया, औलाद ने अपनी आजादी के नाम पर माँ बाप को सेपरेट कर दिया, मगर रिकवरियां हुई हैं। जब अल्लाह पाक की सच्ची मोहब्बत और प्यारे मुस्तफा करीम की सच्ची मोहब्बत जब दिल में आती है ना, और इस्लाम पर सही अमल का जज्बा आता है ना, सारी रिकवरी हो जाती है। यकीन माने महीनों नहीं लगते, दिनों में काम हो जाता है, और अल्लाह चाहे तो दिनों में क्या बोलते, घंटों में क्या बोलते, मिनटों में काम हो जाता है। हाँ, मिनटों में। मुझे एक मुल्क से कॉल आई, मदनी चैनल पर लाइव था, मदनी काफिले का मौजू चल रहा था, मदनी काफिले का मौजू चल रहा था, तो मुझे कॉल आई, लाइव कॉल आई कि अभी आप बता रहे थे मदनी काफिले के ताल्लुक से, मैं कह रहा था अपने बच्चों को साथ ले जाओ 3-3 दिन के मदनी काफिले में। अगर आपका बच्चा 8-10 साल 10 साल का है तो एक बच्चा हम अलाउ करते हैं, ज्यादा बच्चे अलाउ करेंगे तो खराब हो जाएगा, माहौल सारा खराब हो जाएगा। तो अगर भाई या वालिद चाहे तो अपने बेटे को साथ ले जा सकता है। तो इस तरह की मैं तरकीब दे रहा था कि रिकवरी हो जाएगी। तो मुझे कॉल आई कि मेरा बेटा को मैं ले नहीं गया, मेरे बेटे को मैंने मदनी काफिले में भेजा, मेरा बेटा मुझसे तमीज से बात नहीं करता था, मगर मैं समझा बुझा के मैंने इसको भेज दिया मदनी काफिले में 3 दिन के लिए। इमरान थैंक यू, 3 दिन के बाद तुम लोगों ने मेरा बेटा मुझे वापस रखा, यानी मेरा बेटा घर आकर मेरा हाथ चूमता है, पहली बार मेरे बेटे ने मेरा हाथ चूमा। तो मैं ये समझता हूँ कि दावत इस्लाम वालों ने मेरा बेटा हमें वापस कर दिया, मेरा बेटा मुझे मिल गया। अब ये चेंजेस इसी तरह आएंगे, हमको खुद को बदलना पड़ेगा, थोड़ा फैमिली माइंड बदलना पड़ेगा, अपने घर का माहौल बदलना पड़ेगा, तभी कुछ। हम बदले कुछ नहीं और हम कहेंगे कुछ बदल जाए, कुछ नहीं बदलता भाई, पहले खुद को बदलेंगे तो कुछ बदलेगा। और जो यहाँ पर हमारे नौजवान बिलखुसूस में कहूंगा, या जो भी शराब में या इस तरह बुराई में पड़ गए, ये ना समझे कि कोई देख नहीं रहा है, आपके माँ बाप आपको नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहे। और मैंने आपको कितना सख्त हदीसों में कितनी सख्त बातें आई। एक और हदीस सुनिए, जो बदकारी करता है या शराब पीता है, अल्लाह पाक उससे ईमान इस तरह खींच लेता है जिस तरह इंसान अपने सर से कमीज उतार देता है। उफ, तो अल्लाह करे कि हम सब ये शराब से भी बचे रहें, जुए से भी बचे रहें, और ये बदकारी वगैरह, ये सब कुछ इसी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कहीं और सा नहीं हो सकता, मगर कहीं मुश्किल है, देखने वाले ज्यादा हैं, खानदान, फैमिली, रिश्तेदार है ना कुछ, लेकिन यहाँ इस तरह का माहौल वालों का नहीं होता। तो कल्चर कुछ इस तरह मोड़ बुला लेता है, नफ्स ने वैसे ही हमको सताया हुआ है, हम चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से डरने वाले नहीं जाते। तो ये इन्हीं जगहों पर मैं उलमा में देखता हूँ, इन्हीं जगहों पर मैं हुफ़ाज़ भी देखता हूँ, इन्हीं जगहों पर मस्जिद के इमाम भी है, इन्हीं जगहों पर मुअज्जिन और खातिब भी, इन्हीं जगहों पर कारी भी, इन्हीं जगहों पर तरावी पढ़ाने वाले भी हैं। अगर खुदा ना खासा अगर जगहों से ही बर्बादी थी तो फिर ये कैसे आबाद रहेगा भाई? अल्लाह पाक ने इनको बचने की तौफीक अता की। हम अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तूने इनको बचाया, मुझे भी बचा, आमीन। ये तेरा बंदा तो मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, ये भी तो तेरा बंदा,
یہ تیرے حبیب کا امت ہے، میں بھی تیرے حبیب کا امت ہوں، بھٹک گیا ہوں، بہک گیا ہوں، آنا چاہتا ہوں واپس مولا، مجھے قبول فرما لے، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میرے لیے راستہ کھول دے۔ وہ بڑا قریب ہے، قدرت والا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ کس نے بنایا؟ اسی رب نے بنایا۔ دریا میں سے تو راستے کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے لشکر کے ساتھ، قافلے کے ساتھ نکل گئے، اور فرعون وہی راستہ آیا، آدھے میں ڈوب گئے۔ ہاتھی والوں کو ابابیل کے پرندوں کے ذریعے کس نے ہلاک کیا؟ اللہ پاک۔ وہ قدرت والا پیارا، اس نے لمحہ لگتا ہے، لمحہ لگتا ہے، تو سچی توبہ کی ضرورت ہے، سچی توبہ۔ یا اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بدلنا چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون بدلنا چاہتا ہے۔ چند مرتبہ میں نے واقعہ سنا ہے، آج دل کرتا سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر دعا کے لیے چلے، 70,000 لوگ دعا کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، یا اللہ بارش برسا دے، بارش نہیں برس رہی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دعا کرے یا اللہ بارش برسا دے، بارش نہیں برس رہی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، تو بارش نہیں برسا رہا۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ آپ کے ان لوگوں میں ایک ایسا شخص ہے جو اتنے سالوں سے میری اس طرح نافرمانی کر رہا ہے، میں اسے ناراض ہوں۔ اے موسیٰ اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا پہ کیا کریں؟ اللہ پاک فرماتا ہے، موسیٰ اعلان کر دو کہ اس طرح کا یہ شخص ہے، یہ یہاں سے نکل جائے، اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کریم 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ پاک فرماتا ہے، آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اس طرح کا ایک شخص ہمارے درمیان میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا، اس کے ہوتے ہوئے بارش نہیں برسائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، جب یہ اعلان ہوا تو وہ شخص بھی سن ہی رہا تھا، اس کے سر پر چادر تھی، اس کے سر پر چادر تھی، اور وہ چادر میں سے یوں دیکھ رہا تھا، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو میں ہوں، وہ تو جانتا تھا ہو نہ ہو یہ تو میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ یہ باہر آ جائے، اور وہ یہ سب سن رہا ہے، سر پر چادر اڑی ہوئی ہے، نگاہ نیچی کر کے رب کو یاد کرتا ہے، مولا میں ہی ہوں، نکلتا ہوں تو تیرا بندہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، رکتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی، مولا میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، تیری قسم اور تیری نافرمانی نہیں کروں، میری عزت رہی ہے۔ مولا یہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، ابھی دعا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، توبہ کر چکا، دعا کر رہا ہے، کالے بادل آتے ہیں، بارش برس پڑتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے، یا رب کریم میں نے تو کسی کو بھی جاتے نہ دیکھا، میں نے تو کسی کو بھی جاتے نہ دیکھا، اور تو نے بارش برسا دی۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ جس کے لیے روکی تھی اسی کے لیے برسا دی، جس کے لیے روکی تھی اس کے لیے برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، مولا
ابھی بتا وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس کو چھپا کر رکھا، اب تو وہ میرا پسندیدہ بندہ بن گیا، اس کو کیسے ظاہر کروں؟ ہے کوئی اپنے رب کے حضور آنا چاہے، اپنے رب کی طرف بڑھنا چاہے، اس کی رحمت کی طرف بڑھنا چاہے؟ رب کی رحمت تو بہانا ڈھونڈتی ہے، اپنے بندے کو اپنے رحمت کی چادر میں چھپانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ جو بندہ ہی ہے جو گندا ہو، جیسا بندے گندے، سچی توبہ کی ضرورت ہے پیارے اسلامی بھائی۔ ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، بات عصیان سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات عصیان سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھانا، نزع میں دیدے بدر و دجا کی، نزع میں دیدے بدر و دجا کی میرے مولا تو خیرات۔ ایک مرتبہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اس سے دور سے دیکھا امیر المومنین تشریف لا رہے اور آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا ہے، شراب تھی، گھبرایا نہ، گھبرا کر اپنے رب کے حضور دعا کرتا بولا تیرے بندے عمر فاروق کے آگے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں توبہ کر دوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ وہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے قریب بوتل پر اس میں کیا ہے، یہ تو حضور سرکہ ہے، کیا کہتا ہے سرکہ ہے، آپ نے فرمایا بتا، اس نے بتا اللہ پاک نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ کو روتا دیکھ کے پتہ ہے میں نے کون سا واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، وہ پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہتے تو جانتا تھا کہ میں بیان کرتا تھا، واعظ کہتا تھا، ہاں جب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا تو میرے رب نے فرمایا کہ تو بیان کرتا تھا مگر تھا تو بے عمل، کیا تھا تو تھا بے عمل، مگر ایک دفعہ تو نے بیان کیا
اور تیرا بیان سن کر میرے خوف سے میرا ایک ایسا بندہ رویا جو کبھی میرے خوف سے نہ رویا تھا. دو اجتماع میں لوگ جمع تھے, اس میں ایک ایسا بندہ بھی رویا جو کبھی میرے خوف سے نہ رویا تھا. مجھے اس کا رونا پسند آ گیا. اس کے رونے کی وجہ سے میں نے اس کی, تیری اور جتنے جمع تھے سب کی بخشش کر دی. تو کبھی کبھی ایسا چھپ کر کوئی بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ بندہ میرے خوف سے رو رہا ہے, میری بارگاہ میں توبہ کر کے رو رہا ہے, مجھ سے معافی مانگ کر رو رہا ہے, میرے حضور شرمندہ ہو کے رو رہا ہے, مولا معاف کرتے غلطی ہو گئی. اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ میں کتنی سچی توبہ کرتا ہے. اللہ پاک اس کی صدقے میں صبر کرم فرماتا ہے. حالانکہ اس سے کچھ لمحے پہلے سخت گناہگار ہوتا ہے, کچھ لمحے پہلے ہو سکتا ہے وہ بندہ سخت گناہگار ہو, اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ہو سکتا ہے وہ بندہ رب کا سب سے پسندیدہ بندہ ہو. اس اجتماع لمحوں میں لمحے لگتے پیارے سر, برے سے بد ہونے میں, بد سے اچھا ہونے میں لمحہ لگتا ہے. لمحہ لگتا ہے. اپنی اچھی خوبصورت نیت اور عاجزی سے بد سے بد اچھے سے اچھا بن جاتا ہے, اور اپنے غرور, تکبر, خود پسندی, انانیت, خود کو کچھ سمجھنے کی وجہ سے لمحہ لگتا ہے کہ اچھے سے اچھا برے سے برا ہو چکا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا, اللہ پاک کا چھپا ہوا فیصلہ آپ کے میرے بارے میں کیا ہم نہیں جانتے. تو اللہ ہمارے بھی حساب بخشش کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب ہو جائے, آقا کے اس ارشاد کا صدقہ نصیب ہو جائے. ابو بکر فی الجنہ, آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنت میں. میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوا ابو بکر کے, اس کے احسان کا بدلہ اللہ عطا فرمائے. کمال ایک احسان کا تھا اسی طرح. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق. آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, شراب پینے والا شرابی پی رہے ہیں, شراب کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں, شرابیں بھر رہے ہیں, شرابیں دے رہے ہیں, شرابیں بیچ رہے ہیں. مسلمان کا کام, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تمہیں اس سے اچھا رزق دے گا. چھوڑ دو یہ سارا, کوئی بھی ایسا کام جو اللہ اور اس کو منع کیا مت کرو یار. اس میں کیا رکھا ہے, یہ روزی ہم کیوں کھائیں, چھوڑ دیں. ارے کہاں جائیں گے, مدینے جائیں گے, کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے. ارے گناہ کر کے بھوکے نہیں مرے تو کیا نیکی کر کے بھوکے مریں گے. اللہ کی نافرمانیاں کر کے بھوکے نہیں مرے, تو جب توبہ کر کے سچا راستہ اختیار کرے تو بھوکے مریں گے. تو بھوکے کیوں مریں گے, رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا. کوئی جانتا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا. ایک شخص نے حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی, حضور میں کہاں رہوں, میں کہاں رہوں. تو آپ نے ایک طرف اشارہ کیا کہ اس طرف رہو, ادھر لے جاؤ, اس جگہ پر چلے جاؤ. تو کہنے لگا ادھر وہاں میرا گزر بسر کیسے ہوگا. تو فرماتے تو کہ لوگوں پر جن کو اپنے رب کے ذمہ کا بھی بھروسہ نہ, کہ اللہ پاک نے جب ذمہ لے لیا رزق کا, انہیں دے گا اللہ رزق. تو کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کر, شرابیں بیچ کر, شرابیں پلا کر, ناجائز اور حرام قسم کے کاروبار کر کے بندہ کو پیسہ کماوے. نہیں, اللہ رزق دینے والا ہے. سچ بولو گے رزق ملے گا ہی ملے گا, جو مقدر ہے ملنا ہی ملنا ہے. نہ مقدر سے زیادہ لے سکتے ہو, نہ مقدر زیادہ ملے گا, نہ کم ملے گا. اللہ ایمان کامل عطا فرمائے. اور اللہ بس توبہ کی توفیق دے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, اس طرح خدا نہ خواستہ الٹے سیدھے کاموں میں پڑے ہوئے, تو اللہ اپنے رب سے معافی مانگ. شب جمعہ بھی ہے یار, صدیق اکبر کی رات ہے, کرم ہو جائے گا. میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی شراب نہیں کی, زمانہ جاہلیت کبھی شراب نہیں کی. وہی زمانہ بیان آگے بڑھا کہ میں اپنی عزت اور اپنی مربت کی حفاظت کرتا ہوں.
اللہ پاک سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اچھی صحبت اختیار کریں، خود اچھی صحبت بنے بھی، جہاں رہتے گھر میں رہیں، دوستوں میں رہیں، تم نماز پڑھیں، نیکی کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، نیک اعمال دعوت اسلامی کا بکلیٹ ہے، مختصر جیبی سائز کا پاکٹ سائز کا وہ لے لیں، اس کو بھرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکی کا پورا ایک جدول بنا ہوا ہے، نیکی کے باقاعدہ ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اچھی صحبت میں رہیں گے، کچھ بری جگہوں سے نکلیں گے تو فرق نہیں پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھر بار پر اللہ لطف و کرم فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یقیناً بیان تو اور بھی ہے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور یہ آخر میں اگر کیا ہی اچھا ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو نعرہ مجھے سننے عطا فرمائے وہ علی ہم نے کہنا صدیق اکبر ہے، کیا کہنا ہم نے؟ صدیق اکبر ہیں، حضرت صدیق ہیں، ہم کہیں گے حضرت صدیق، خائف رب العلا حضرت صدیق ہے، عاشق خیر الورا حضرت صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جانثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، پیکر صدق و وفا حضرت صدیق ہے، صاحب جود و سخا حضرت صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ یارے مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، محبوب رب غنی حضرت صدیق ہے، یارے آخری نبی حضرت صدیق ہے، پیشوائے متقی حضرت صدیق ہے، جنتی بالیقین حضرت صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق ہے، ہاں امیر المومنین حضرت صدیق ہے، سارے ولیوں سے بڑے حضرت صدیق ہے، پیشوا اصحاب کے حضرت صدیق ہے، نار سے آزاد بھی حضرت صدیق ہے، خلد میں جو شاد بھی حضرت صدیق ہے، ہمدم و غمخوار کون حضرت صدیق ہے، حامی عطار کون حضرت صدیق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج یوم صدیق اکبر اور ہفتہ وار سنت و برکت اجتماع میں ہم سب شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں آج ایک بہترین موقع یہ بھی ملا ہے، We are so lucky that we have a company of head of Shura, مرکزی مجلس شورا مولانا حاجی رانا طالب دس، الحمدللہ ان کے پاس یہ اجازت موجود ہے کہ وہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے بہاف پر ہمیں ان کے سلسلے میں اور پھر ان کے ذریعے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے سلسلے میں مرید کروا سکتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو قادری بن جاتا ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید